Short one. Bubba pulls it away for a 6 to finish a wonderful night for Pakistan. They destroy Australia by 9 wickets with 20 plus overs to spare. That's firmly struck. Firmly enough to go all the way for 4. Fielder takes the catch. Excellent work running in. Looks like Kamran Ghulam up there, is it? He's got enough of it. He's got enough, all right. Banged up the ground for 6. Shot. Oh, yes. Kagiso Rabada. An appeal results in the finger going up. The bowler will be very happy with that. Kagiso Rabada, a 4 for on debut. Catches around the bat. He has 4, and Pakistan complete a 3-0 series win over South Africa. The first time it's happened in South Africa in a men's ODI series. It's been a complete performance by the visitors. After losing the T20 International Series 2-0, they have come back and come back strongly and sent a big message for that Champions Trophy. Yeah, absolutely bossed South Africa in the ODIs. This is something special for Pakistan and Pakistani fans. Beating South Africa in 3 ODIs on the go, consecutive wins, and they richly deserve this. It's a young group, it's a good group of young talented. Welcome to Abbas Khan Official. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کرکٹ کے میدان میں جو تاریخی کامیابیاں پاکستان کو ملی ہے، اس پر بحث کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے کرکٹ کے میدان میں شاندار کامیابیاں حاصل کی ہے جو کھیل کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں۔ پاکستان نے عمران خان کی قیادت میں پہلی بار کرکٹ ورلڈ کپ جیتا۔ پاکستان میں انگلینڈ کو شکست دے کر کرکٹ کی دنیا میں تاریخ رقم کی۔ وسیم اکرم، جاوید مہداد اور دیگر کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی نے اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ یونس خان کی قیادت میں پاکستان نے 2009 میں انگلینڈ میں منعقدہ ICC T20 ورلڈ کپ جیتا۔ فائنل میں پاکستان نے سری لنکا کو شکست دی۔ شاہد افریدی کے آل راؤنڈ کارکردگی نے فتح میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پاکستان نے سرفراز احمد کی کپتانی میں چیمپئن ٹرافی جیتی۔ فائنل میں پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو 180 رن سے شکست دی۔ پارزمان کی شاندار سینچری اور حسن علی کی عمدہ بالنگ نے اس کامیابی کو ممکن بنایا۔ پاکستان نے ٹیسٹ کرکٹ میں بھی کئی کامیابیاں حاصل کی۔ 1987 میں انگلینڈ کے خلاف پہلی بار انگلینڈ میں ٹیسٹ سیریز جیتی۔ 2012 میں متحدہ عرب امارات میں پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز 3-0 سے جیتی، جو انگلینڈ کے خلاف ایک یادگار کامیابی ہے۔ 2016 میں پاکستان ICC ٹیسٹ رینکنگ میں پہلی بار نمبر 1 پوزیشن پر پہنچا۔ پاکستان نے T20 کرکٹ میں کئی سالوں تک نمبر 1 پوزیشن برقرار رکھی۔ بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی اور دیگر کھلاڑیوں کی کارکردگی نے پاکستان T20 اور ون ڈے پرفارمنس میں نمایاں کامیابیاں لائی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے کئی عظیم کھلاڑی پیدا کیے جنہوں نے دنیا بھر میں اپنی کارکردگی کا لوہا منوایا۔ وسیم اکرم دنیا کے بہترین فاسٹ بالرز میں شامل۔ شاہد افریدی اپنی جارحانہ بیٹنگ اور شاندار سپن بالنگ کے لیے مشہور ہے۔ بابر اعظم جدید دور کے بہترین بلے بازوں میں سے ہے۔ یونس خان ہر ٹیسٹ کرکٹ کے اہم ستون ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے حالیہ عرصے میں متعدد قابل ذکر کامیابیاں حاصل کی ہیں جو ٹیم کی محنت اور عزم کا ثبوت ہے۔ ذیل میں ان کی کامیابیوں کی تفصیل پیش کی گئی ہے۔ جنوبی افریقہ میں ون ڈے سیریز میں فتح۔ دسمبر 2024 میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو اس کی سرزمین پر ون ڈے سیریز میں شکست دی۔ اس کامیابی کے ساتھ کپتان محمد رضوان نے ایک منفرد اعزاز حاصل کیا اور پہلے پاکستانی کپتان بن گئے جنہوں نے آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ دونوں ممالک میں ان کی سرزمین پر ون ڈے سیریز جیتی۔ نمبر 2، آسٹریلیا میں 22 سال بعد ون ڈے سیریز جیتنا۔ نومبر 2024 میں پاکستان نے آسٹریلیا میں 22 سال بعد ون ڈے سیریز جیتی۔ اس سیریز میں حارث روف نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز حاصل کیا۔
T20 ورلڈ کپ میں پہلی بار فتح، پاکستان نے پہلی بار بلائنڈ T20 ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیتا۔ فائنل میں نثار علی نے 31 گیندوں پر 72 رنز بنائے، جبکہ محمد صفدر نے 47 رنز کی اننگز کھیلی، جس کی بدولت پاکستان نے یہ تاریخی کامیابیاں حاصل کیے۔ حارث رؤوف کا ICC پلیئر آف دی منتھ منتخب ہونا۔ نومبر 2024 میں حارث رؤوف نے آسٹریلیا کے خلاف بہترین کارکردگی کی بنیاد پر ICC پلیئر آف دی منتھ کا اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے مجموعی طور پر نومبر میں 18 وکٹیں حاصل کیے، جو ان کی شاندار فارم کا مظہر ہے۔ شاہین افریدی کے T20 انٹرنیشنل میں 100 وکٹیں مکمل کرنا۔ شاہین افریدی نے T20 انٹرنیشنل میں 100 وکٹیں مکمل کی، جس کے ساتھ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے تینوں فارمیٹ میں 100 وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی کرکٹر بن گئے ہیں۔ ٹرافی 2025 کے لیے ہائیبرڈ ماڈل کی منظوری۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیمپئن ٹرافی 2025 کے لیے ہائیبرڈ ماڈل کی منظوری حاصل کی، جس کے تحت پاکستان اور بعد کے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلے جائیں گے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی سفارتی کامیابی اور کرکٹ کے میدان میں اس کی مضبوط پوزیشن کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستانی کرکٹر شاداب خان نے وکٹ کیپر عمر رضوان کو کپتان مقرر کرنے کے فیصلے کو سراہا اور امید ظاہر کی ان کی قیادت میں ٹیم مزید اہم کامیابیاں سمیٹے گی۔ یہ تمام کامیابیاں پاکستان کرکٹ ٹیم کی محنت، عزم اور بہترین کارکردگی کا نتیجہ ہے، جو مستقبل میں مزید فتوحات کی نوید سناتی ہے۔ پاکستانی کرکٹ دنیا بھر میں اپنی منفرد پہچان رکھتی ہے، جو اپنی شاندار کارکردگی، کرکٹ کے شوقین، شائقین اور عالمی سطح پر بہترین کھلاڑیوں کی فراہمی کے لیے مشہور ہے۔ 1952 میں ٹیسٹ کرکٹ میں قدم رکھنے کے بعد سے پاکستان نے کئی یادگار کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اپنے شائقین کے دل جیتے ہیں۔ 1952 میں پاکستان نے بھارت کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کے علاوہ اپنی پہلی ٹیسٹ میچ فتح بھی اسی سیریز میں حاصل کی۔ ون ڈے کرکٹ میں پاکستان کی انٹری 1971 میں ہوئی۔ 1992 میں پاکستان عمران خان کی قیادت میں کرکٹ ورلڈ کپ جیت۔ کئی یادگار فتوحات جیسے 1997 میں انگلینڈ کو ان کی سرزمین پر شکست دینا، 92 کا ورلڈ کپ جیتنا اور 2009 میں T20 ورلڈ کپ جیتنا۔ 2016 میں شروع ہونے والے PSL نے پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک نیا جذبہ پیدا کیا۔ یہ لیگ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے، جو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لاہور قلندر، کراچی کنگ، پشاور زلمی، اسلام آباد یونائٹڈ، ملتان سلطان اور کوئٹہ گلیڈیٹرز اس لیگ کے معروف ٹیمیں ہیں۔ 2009 میں سری لنکا ٹیم پر حملے کے بعد پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ رک گئی، لیکن حالیہ برسوں میں حالات بہتر ہوئے اور کئی ٹیموں نے پاکستان کا دورہ کیا۔ کرکٹ کے نئے میدانوں کی تعمیر اور نوجوان کھلاڑیوں کی تربیت پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ پاکستانی کرکٹ مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ نوجوان کھلاڑیوں کی کارکردگی، تجربہ کار کھلاڑیوں کی قیادت اور شائقین کی حمایت سے ٹیم مزید کامیابی حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم نہ صرف کھیل ہے، بلکہ قوم کے لیے ایک جذبہ اور فخر کا باعث بھی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB پاکستان میں کرکٹ کی نگرانی کرنے والا تنظیم ہے، جو ملک میں کرکٹ کے فروغ، انتظام اور ترقی کی ذمہ دار ہے۔ PCB کا کردار نہ صرف مقامی سطح پر کرکٹ کو فروغ دینا ہے، بلکہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کو یقینی بنانا بھی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی بنیاد 1948 میں رکھی گئی۔ 1952 میں پاکستان کو ICC انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا مستقل رکن بنا دیا گیا۔ ملک میں کرکٹ کے نئے ٹیلنٹ کو دریافت کرنا، ان کی تربیت کرنا، اسکول، کلب اور فرسٹ کلاس کرکٹ کو ترقی دینا، یہ سب ذمہ داریاں PCB کے ہے۔ PCB کا سربراہ کو چیئرمین کہا جاتا ہے۔ بورڈ کے روزمرہ امور کی دیکھ بھال کرنے والا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے۔ PCB کے مستقبل کے منصوبوں میں سے بین الاقوامی ٹیموں کو پاکستان میں مدعو کرنا، نوجوان کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے ہائی ٹیک کرکٹ اکیڈمیز کا قیام، خواتین کرکٹ کو ترقی دینا اور عالمی سطح پر مضبوط ٹیم تیار کرنا نہ صرف پاکستان کرکٹ کا ستون ہے، بلکہ PCB ملک کے کھیلوں کے نظام میں ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔